وہی حق ہے۔ شاہ عبد العظیم حسنی امام کے اصحاب خاص 4 اماموں کا زمانہ در کیا تھا۔ کتنے اماموں کا زمانہ در کیا تھا؟ 4 اماموں کا زمانہ در کیا تھا۔ مولا کی خدمت میں آتے، میں وہ روایت آج آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ درس ہو ہمارے لیے۔ مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ابن رسول اللہ، مولا نے فرمایا مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، جو جملہ بھی آپ ترجمہ کرنا چاہیں۔ حضرت نے فوراً یہ جملہ کہا انت ولینا حقا، تم صحیح معنوں میں ہمارے شیعہ ہو۔ کیوں آئے ہو عبدالعظیم حسنی؟ کا مولا، اب یہ جملہ سنیے، مولا میں اپنا دین، اپنے عقائد آپ کے سامنے پیش کرنے آیا ہوں۔ آپ کے سامنے میں اپنے عقائد دہرا رہا ہوں۔ آپ اگر ان عقائد کی تائید کر دیں اور یہ بتا دیں کہ یہی وہ عقائد ہیں جو آپ کو پسند ہیں، تو پھر جب تک موت نہیں آ جاتی اس عقیدے پہ میں قائم رہوں گا۔ غور کریے گا، دیکھیے میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، مجھے کیا سمجھ میں آتا ہے، میرا دل کیا کہتے ہیں، جملے کا بھی ہمارا دل تو یہ کرتا ہے، ہمارے دل سے دین نہیں بنتا ہے، ہم کو تو یہ اچھا لگتا ہے۔ اب آپ کو اچھا لگنے دیجیے، آپ تو معصوم نہیں ہیں، میں تو معصوم نہیں ہوں۔ فلاں صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں صاحب یہ کہتے ہیں، معنی نہیں رکھتا ہے۔ معصوم کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ روایت میں جان بوجھ کر عرض کر رہا ہوں کہ امام ہادی کی زندگی کے اس مرحلے کو دیکھیے۔ عبدالعظیم حسنی کہتے ہیں مولا میں اپنا دین، اپنے عقائد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا دین سن لیجئے۔ خدا کی قسم ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، جتنی بھی تعریفیں تمہیں دنیا والے کر دیں، جتنا بھی بڑا عالم تمہیں دنیا والے بنا دیں، لیکن تمہارے علم کی پہچان فقط یہ ہے کہ اگر تم اہل بیت کے سامنے خود کو جاہل سمجھو تو عالم ہو۔ پتہ نہیں بات آتے نہیں، اہل بیت کے سامنے اگر خود کو جاہل سمجھو تو عالم ہو، یہ پہچان ہے۔ لیکن اگر تمہارے اندر نشہ آیا علم کا اور کلام معصوم کے سامنے کہ نہیں حدیث تو یہ ہے، میری عقل یہ کہتی ہے، تمہاری عقل پہ لعنت، اس عقل پہ لعنت جو حدیث کے مقابلے میں آگے میری عقل یہ کہتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ یہ قوم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیے، توجہ فرما رہے ہیں، یہ آپ کی امامت کے قائل نہیں ہے کہ آپ کو نہیں مجھے ایسا لگتا ہے، آپ کو لگنے دیجیے، آپ اپنے گھر میں کریے۔ میں نے کئی جگہ اس چیز کو عرض کیا ہے کہ آپ کا ہال کا ڈیکوریشن اور دین دونوں الگ ہے۔ آپ اپنے گھر کے ہال میں صوفہ یہاں رکھیے، کھڑکی ادھر سے کھولیے، گلدان یہاں رکھیے، فون وہاں رکھیے، ٹی وی وہاں رکھیے، چلے گا۔ 50 مرتبہ جائیے آپ کسی کے گھر میں، ہو سکتا ہے بیڈ یہاں ہو، کل صوفہ وہاں پر ہو، فریج یہاں پر ہو جائے، گھر ہے، آپ کو جو اچھا لگے۔ شام میں آپ کو لگا ٹائم، بعض لوگ تو ٹائم بھی پاس کرتے، چلو آج فریج یہاں سے ہٹا کے وہاں رکھتے، وہاں خوب کریے، وہاں کوئی آپ کو ٹوکنے نہیں آئے گا کہ صاحب یہ فریج آپ نے جو ہے ہال میں کیوں رکھی ہے اور یہ بیڈ روم میں آپ نے پنکھا کیوں نہیں لگایا۔ نہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کا سلیقہ ہے، آپ اپنے گھر کو خود سے سجائیے۔ دین کو ڈیکوریٹ کرنے کی کوشش مت کریے، توجہ فرما رہے ہیں، دین میں نہیں چلتا۔ نہیں، یہ چیز یہاں ہونا چاہیے۔ وہ آپ کا بیڈ روم نہیں ہے، وہ آپ کا ہال نہیں ہے، وہ خدا کا بھیجا ہوا دین ہے۔ وہاں نبی بھی پہنچاتا ہے، بناتا نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات آتی، وہاں نبی بھی پہنچاتا ہے، بناتا نہیں ہے۔ یہ چیز کو ذہن میں رکھے، شاعر ہو، خطیب ہو، مولانا ہو، کوئی بھی ہو، دین بتائیے، دین بنائیے نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، عبدالعظیم حسنی نے مولا کے سامنے کیا کہا؟ مولا یہ دین ہے، میرا عقیدہ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ نہیں ہے کہ پھر آپ تائید ہی کر دیں۔ بعض لوگ تو دین کبھی سوال بھی اگر کرتے ہیں تو ان کو اپنے من پسند جواب چاہیے، وہ پہلے سے ایک جواب سوچے ہوئے ہیں، وہ میچ کر گیا تو ٹھیک ہے، وہ جواب اگر میچ نہیں کیا تو پھر واویلا ہے، ان کا اپنا جواب طے ہے۔ وہ وقت آپ سے ایک مہر لگوانے کے لیے آئے کہ صاحب مہر لگوا دے تاکہ پیپر لیگل ہو جائے، ورنہ پہلے سے پورا مضمون تیار ہے، آپ بتائیے کہ ہاں یہ ہے، ٹھیک ہے، بس ایک مہر لگا دیا، ہاں انہوں نے بھی کہا تھا۔ یہ تو نہیں ہوا دین۔ دین کا مطلب یہ کہ مولا یہ دین ہے،
یہ اگر آپ کی مرضی کے مطابق ہو تو پھر جب تک میں زندہ ہوں اسی دین پہ قائم ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ سارا دین میرا غلط کر دیں، فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ ہیں دین، آپ ہیں شریعت، آپ ہیں بتائیں گے کہ کیا دین ہے۔ اب وہ جو روایت ہے، جو دین انہوں نے پیش کیا مولا کے سامنے، وہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ انہوں نے کہا مولا توحید کے بارے میں میرا عقیدہ یہ، میں نے اس وجہ سے پوری تمہید آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس زمانے میں ایک غولات کا مذہب ہے، ایک صوفیوں کا مذہب ہے، ایک واقفیوں کا مذہب ہے، ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھیے۔ اب آتے ہیں پہلا مرحلہ، کہتے ہیں فقلت، عبدالعظیم حسنی مولا کی خدمت میں کہتے ہیں میرا عقیدہ خدا کے بارے میں یہ ہے، ان اللہ تبارک و تعالی واحد، اللہ ایک ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، خارج من الحدین، اللہ دونوں حد سے خارج ہے۔ دو حد، اب یہاں پہ اگر اس روایت کی بھی وضاحت کیا جائے اچھا خاصا وقت ہو جائے گا۔ ایک ہے ابطال کہ اصلاً اللہ کی توصیف نہیں کی جا سکتی، اور ایک یہ ہے کہ جب توصیف ہوتی ہے تو تشبیہ کی حد تک ہوتی ہے، تو نہ یہ کہ تشبیہ کرو اور نہ یہ کہ کہہ دو کہ اصلاً اللہ کی توصیف ایسے ہو ہم بتا نہیں پائیں گے، نہیں، یہ بھی نہیں، بین الحدین، توجہ فرما رہے ہیں، خارج من الحدین، نہ وہاں نہ یہاں، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ، چونکہ اللہ کی توصیف اگر آپ کریں کسی بھی چیز سے کریں تو اللہ اس طرح تو ہے نہیں نا، اللہ کو آپ متصف، ہاں اللہ کی صفات جمال ہیں، صفات جلال ہیں، ان طرح سے جو اہل بیت نے بتایا، لیس لہو بجسم، اللہ کے لیے جسم نہیں ہے، ولا صورت، صورت نہیں ہے، ولا ارض ولا جوہر، نہ آراز میں سے ہے نہ جواہر میں سے، بل ہوا مجسم الاجسام، اللہ جسم نہیں ہے، جسموں کو پیدا کرنے والا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، وہ مصور الصور، وہ صورت نہیں ہے، صورتوں کو شکل دینے والا ہے، وہ خالق الاعراض والجواہر، یہ معمولی جگہ نہیں ہے، یہ امام کے حضور میں توحید کے درس کو شاہ عبدالعظیم حسنی دہرا رہے ہیں، وہ رب کل شیء و مالکہ و جاعلہ و محدثہ، اللہ ہر شے کا رب ہے، ہر شے کا مالک ہے، ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ مولا یہ میرا توحید پر عقیدہ ہے، مالک حقیقی خدا، رب حقیقی خدا، خالق حقیقی خدا، یہ حضرت کے حضور میں ہے توحید کا۔ اب آ گیا دوسرا مرحلہ نبوت کا نا، توحید کا درس آپ نے بتا دیا، نبوت، وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میرا عقیدہ نبی کے بارے میں کیا ہے کہ وہ خدا کے بندے ہیں اور خدا کے رسول ہیں، وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ، اور خاتم نبیین ہیں، فلا نبی بعدہ، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور ان کی شریعت قیامت تک قائم اور دائم ہے، کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، یہ نبوت کے بارے میں۔ وَأَقُولُ، اب امامت کے بارے میں، ان الامام والخلیفۃ وولی الامر بعدہ، امام، خلیفہ، ولی، نبی کے بعد کون ہے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، خلیفہ، کون ہے خلیفہ رسول؟ علی امیر المومنین۔ میں کل انشاءاللہ اس جملے کو جب زیارت غدیر تک پہنچیں گے تو یہ امیر المومنین پہ تھوڑا سے آپ بھی تعصب دکھاؤ، تعصب دکھاؤ، حضرت کا نام لو، یہ کہہ کے لو، علی امیر المومنین، امیر المومنین، یہ خوب کہو، امیر المومنین، امیر المومنین، چونکہ علی کے علاوہ جس کو بھی امیر المومنین کہا گیا وہ جھوٹا ہے، تو یہ جملہ دہراؤ، امیر المومنین، یہ خدا کی قسم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور بہت زحمتوں کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ امیر المومنین میں الگ تعصب ہے، دعائیں مذہب کو دکھاؤ،
کہو کہ امیر المومنین نے یہ فرمایا. ایک جگہ نام علی کم لوگے چلے گا، لیکن یہ امیر المومنین کہو. تو وہ جو فرما رہے ہیں اس پہ دنیا حیران ہے، کیونکہ اس کو امیر المومنین مرحلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ امیر المومنین یعنی امیر المومنین کے اندر ایک جملہ کہوں، شاید آپ اس کو غور کر سکیں. امیر المومنین میں تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے. بات آتے ہیں امیر المومنین وہ کلمہ ہے جس میں تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے. مومنین کا امیر علی ہے. اب اگر کوئی اور امیر بننے کی کوشش کرے تو مومنین کا امیر تو علی ہو گیا، وہ منافقین اور مشرکین کا امیر ہو سکتا ہے، مومنین کا امیر نہیں ہو سکتا. یہاں پر تعصب دکھا، یہ نام اس طرح لیجئے. امیر المومنین یہ فرماتے ہیں، یہ جملہ انہوں نے بھی استعمال کیا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب. بعدہ پھر اس کے بعد فرمایا، اب امامت کو دہرانا نا، کتنا اچھا ہے درس. آدمی جو امام سے سیکھے مولا کی خدمت میں بتائے مولا توحید پہ عقیدہ، نبوت پہ عقیدہ، امامت پہ عقیدہ. امیر المومنین کے بعد ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی ثم جعفر ابن محمد ثم موسیٰ ابن جعفر ثم علی ابن موسیٰ ثم محمد ابن علی ثم انت یا مولائی. توجہ فرما رہے ہیں، ان تمام امام کو گنوایا اور پھر آپ میرے مولا ہیں. اب یہاں کے بعد تو نہیں کہہ سکتے نا عبدالعظیم حسنی. فقال علیہ السلام. اب دیکھیں جب آپ امام کے سامنے اپنے نظریے عقیدے امامت کو پیش کریں گے، فقال علیہ السلام، اب امام نے فرمایا وَمِن بَعْدِي الحسن ابنی، میرے بعد میرا بیٹا حسن تمہارا امام ہے. فَكَيْفَ، امام زمان کا ذکر کیسے کیا؟ دیکھیں ملاحظہ، فَكَيْفَ لِلنَّاسِ بالخلف من بعد، کیا ہوگا اس وقت جب میرے بیٹے حسن کا بیٹا اس کا خلیفہ ہوگا، اس کی امامت آئے گی. یعنی وہ دور سخت ہے. وہیں پہ حضرت اس کو راوی کو بہت تعجب ہے، مولا کیف واق، کیا ہو جائے گا اس وقت؟ حضرت نے امام زمان کا ذکر کیا. وہ کیف واق یا مولائی، مولا ان کی امامت کے سلسلے میں کیا ہوگا؟ فرمایا لِأَنَّهُ لا یرا شخص ہو، کیونکہ وہ ذات وہ ہوں گی کہ جنہیں لوگ آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں. ولا یحل ذکرہ باسمہ، انہیں ان کے نام سے پکارنا جائز نہیں ہوگا. حتی یخرجا، جب تک وہ قیام نہ فرما جائیں. وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا کما ملئت ظلم و جورا. توجہ یہ امام کے سامنے پیش کیا. امام نے فرمایا اور میرے بعد میرا بیٹا حسن، اور ان کے بعد کون؟ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یہ اپنے عقائد کو پیش کیا. ثم اقررت ذالک، انہوں نے کیا کہا؟ مولا میں نے اقرار کیا. آپ نے جو بتایا کہ امام حسن عسکری اور امام زمان، پھر اس کے بعد پھر اپنے عقیدے کو دہرا رہے ہیں. دیکھیں توجہ فرمائے گا، جب روایت ہے فرمایا ان ولیہم ولی اللہ. مولا میرا عقیدہ کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں توحید بتا چکا، امامت بتا چکا، نبوت بتا چکا، اب تولا و تبرہ بھی بتاتا ہوں. ان ولیہم ولی اللہ، ان کا دوست میرا دوست ہے. وعدوہم عدو اللہ، ان کا دشمن خدا کا دشمن ہے. عجب عقیدہ ہے کہ ان کا دوست خدا کا دوست ہے، ان کا دشمن خدا کا دشمن ہے. یعنی مولا میرے لیے واضح ہے، میں کسی کی نماز سے دھوکہ نہیں کھاؤں گا، میں کسی کے روزے سے دھوکہ نہیں کھاؤں گا. میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ نہیں ان کو برا نہ کہو، وہ فلاں جگہ رہتے ہیں اور مدینے میں مر گئے، وہ مکے میں مر گئے، مجھے فرق نہیں پڑتا. اگر دشمن اہل بیت ہے تو خانہ کعبہ کے اندر رہ کر بھی خدا کا دشمن ہے. یہ میرا عقیدہ ہے. ان ولیہم ولی اللہ، ان کا جو ولی ہے وہ خدا کا ولی ہے. وعدوہم عدو اللہ، یہ یقین کریے، اپنے آپ میں بھی یقین کریے. اور حتیٰ اگر یہ یقین آ جائے نا
ان ولیہم ولی اللہ، تو پھر مومنین ایک دوسروں کا احترام کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جب اہل بیت کا چاہنے والا یہ ہے تو ولی اللہ ہے یا نہیں ہے، تو پھر یہ احترام کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی ہمارا ابھی عقیدہ نہیں صحیح ہو پا رہا ہے، شاید ہو سکتا ہے زبان سے کہہ رہے ہوں، لیکن جب ہم کہتے ہیں اہل بیت کا دوست خدا کا دوست ہے، تو پھر خدا کے دوست کی بے احترامی کیوں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یا تو اس عقیدے کو ہم صحیح کریں، دیکھیں عقیدہ فقط زبان کی حد تک تو نہیں ہونا، اگر مومنین کو یہاں جتنے مومنین آئے ہوئے ہیں یہ سب اہل بیت کے دوست ہیں، اب اگر یہ اہل بیت کے دوست ہیں، ولیہم ہیں، تو ولی اللہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ولی اللہ ہیں، تو پھر ولی اللہ کی بے احترامی کیوں؟ پھر ولی اللہ سے جھگڑا کیوں؟ پھر ولی اللہ سے اختلاف کیوں؟ یہ بعض عقائد کو اگر صحیح کر لیا جائے تو قوم کے بہت سی مشکلات حل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ عقائد زبان کی حد تک نہ ہوں، وہ عقائد ہمارے دل کی بنیادوں میں جا کر جاگزین ہو جائیں۔ توجہ فرمائیں، پھر کہتے ہیں مولا وَطَاعَتُهُمْ طَاعَةُ اللَّهِ، اب دیکھیں اپنا عقائد بتائیں، مولا ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، وَمَعْصِيَتُهُمْ مَعْصِيَةُ اللَّهِ، ان کا گناہ اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ اور مولا میرا عقیدہ اور بھی ہے، پھر بتایا اب میرا عقیدہ کیا ہے، ان المعراج حق، یہ سنیے یہ وہ عقائد ہیں جو امام کے سامنے بیان ہوئے نا، تو ایک مرتبہ کم سے کم زندگی میں وہ عقائد سنے جائیں جو امام کے سامنے بیان ہوئے اور امام نے اس کی تائید فرمائی۔ ان المعراج حق، مولا میرا عقیدہ یہ ہے کہ مسئلہ معراج حق ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے کوشش کیا کہ معراج چھپائی جائے، میں اکثر کہتا ہوں معراج چھپانے کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ پوری معراج پر انہیں فقط ذکر اہل بیت نظر آیا، لہذا انکار معراج کر دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، انکار معراج کرنے کی ایک وجہ جو یہی ہے کہ ہر جگہ کہ جس آسمان پہ گیا وہاں علی کا نام دیکھا، جنت میں گیا تو فاطمہ کا نام دیکھا، بہشت میں گیا تو حسنین کا نام دیکھا، لوگوں نے کہا نہیں معراج نہ ہوئی، فضائل اہل بیت بیان کرنے کا بہانہ ہو گیا۔ لہذا ہمارے عقائد میں سے ہے کہ ان المعراج حق، معراج حق ہے، والمسألۃ فی القبر حق، یہ عقائد ہے مولا کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب مت کہیے گا نہیں آپ سے کون سوال کرے گا قبر میں، مولا کے سامنے اس نے اپنے عقیدے بیان کیے، اور قبر کے سوال و جواب حق ہیں، قبر میں پوچھا جائے گا۔ مولوی صاحب کی بات پہ دھیان مت دیجیے گا کہ نہیں قبر میں آپ سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، ہم کو خود بھی نہیں پتہ، تو جو فرمائے ہم آپ کے لیے کیا کر پائیں گے؟ مولا کے سامنے جو عقیدہ بیان کیا جائے اس کو سنیے، والمسألۃ فی القبر حق، قبر میں پوچھا جائے گا، اور جب قبر میں پوچھا جائے گا، قبر میں جو کچھ پوچھا جائے گا اس کا پیپر بھی آؤٹ ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں عجب امتحان نہیں ہے، پیپر آؤٹ ہے، تم سے جو پوچھا جائے گا، پیپر آؤٹ ہونے کے بعد کیا پوچھنا، چار چیزیں آپ کو بتا دی، اب کیا پوچھا جائے گا؟ کہا نہیں تیاری معلوم ہے کیوں کرنا ہے، کیونکہ وہاں کا پیپر حافظے اور میموری سے نہیں دیا جاتا، وہاں کا پیپر عقیدے سے دیا جاتا ہے۔ اگر زندگی بھر خدا کو رب مانا ہے تبھی زبان سے نکلے گا کہ میرا رب خدا ہے، اگر زندگی بھر قرآن کو کتاب مانا ہے تبھی نکلے گا کہ میرا قرآن میری کتاب ہے۔ والقبر حق والمسألۃ فی القبر حق وان الجنۃ حق والنار حق، یہ عقائد ہیں، جنت حق ہے، نار حق ہے۔ خدا کی قسم ہماری زندگی دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ جنت حق ہے، نار حق ہے، سوال و جواب حق ہیں، ذرا سے ان کو یقین کی منزل پہ لائیے، جسے یقین ہو جائے ان الجنت حق والنار حق والمسألۃ فی القبر حق، تو پھر اس معاشرے میں ظلم نہیں ہوتا، اس معاشرے میں تعدی نہیں ہوتی۔ قیامت پر عقیدہ کمزور ہونے کا معنی یہ ہے کہ معاشرہ فسق و فجور کی جانب جائے، قیامت پہ عقیدہ محکم ہو جائے، معاشرہ راہ راست پہ آ جائے۔ یہ عقائد بیان کیے، اور پھر مرائے مولا وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ سب کو قبروں سے اٹھائے گا، یہ بھی میرا عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اقولو، پھر فرمایا وَإِنَّ الْفَرَائِضَ الْوَاجِبَ بَعْدَ الْوِلَایَہ، عجب جملہ ہے، بس آخری جملہ، ان الفرائض الواجب بعد الولایہ، ولایت کے بعد جو واجبات ہیں،
ولایت کے بعد جو واجبات ہیں وہ کون ہیں؟ الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والجہاد والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ ولایت کے بعد یعنی واجبات میں سب سے بڑے واجب کا نام ولایت ہے۔ پہلے اس مرحلے پہ تو لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل البیت، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے اور دین کی بنیاد کا نام محبت اہل بیت ہے۔ ان تمام کو مولا کے سامنے دہرایا۔ حضرت نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ ھذا واللہ دین اللہ الذی ارتضی، یہ وہی دین ہے جس سے خدا راضی ہے۔ یہ تائید ہے، یہ وہی دین ہے جس سے خدا راضی ہے۔ اور پھر حضرت نے ان کے لیے دعا کیا، اسی دین پر اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے، یہی دین ہے تمہارا، اسی دین پر اللہ تعالیٰ تمہیں قائم و دائم رکھے۔